پھر ہر چیز جو ہے اس میں شک و شبہات جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے عدالتوں میں آج کل کاروائیاں ہو رہی ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ نئے لیکس اور نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں, جیسے یہ چیز ظاہر ہو رہی ہے کہ جی کہ کیا ہمارے پاس ملک کی اہم ترین عدالت میں اس طریقے سے کام ہو رہا تھا, کیا اس طریقے سے ہمارے پاس فیصلے دیے جا رہے تھے, اور پہلے پھر میٹنگیں ہوتی تھیں, پھر مختلف چیزوں کی آپس میں لنکس بنتے تھے, پھر مونوپولیز ہوتی تھی, پھر کون کس کو ڈکٹیٹ کرتا تھا, کچھ فیصلے ڈکٹیشن پہ ہوتے تھے, کچھ فیصلے ذاتی پسند یا ناپسند کے زور پہ ہوتے تھے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. اس سے پہلے میں ڈسکس کروں گا عمران خان کی, جو خاص طور پہ موصوف نے پرسوں ایک انٹرویو دیا ہے. یار ایک منٹ بھائی پلیز. جو انہوں نے موصوف نے انٹرویو دیا ہے عمران خان نے, اس میں اس نے بڑے خطرناک قسم کے انکشافات کیے میں سمجھتا ہوں, جو کہ ایک کوشچن مارک بھی ہے کہ اگست میں عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی جنرل باجوہ صاحب سے ایوان صدر میں, اور اگست سے پہلے اگر آپ اپنا آرکائیو کا ریکارڈ چیک کر لیں, اگست سے پہلے عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب کے خلاف سازش سٹارٹ کر چکے تھے, ان کے خلاف بیانیہ ایک بنانے کی کوشش کر چکے تھے, ان کے اوپر الزامات کی بھرمار کر چکے تھے. یہ ساری چیزیں عمران خان جنرل باجوہ صاحب کے خلاف کر چکے تھے. اس کے بعد اگست میں ایوان صدر میں ملاقات ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ ایوان صدر کیا سازشوں کا گڑھ بن چکا تھا یا آج تک چل رہا ہے. ایوان صدر کا کیا کام کہ ایک آرمی چیف سے ملاقات کروا رہا ہے ایک سابق وزیر اعظم کی, اور پھر چھپ کے کیوں ہوئی ملاقات؟ یہ پھر تو کھلے عام ہونی چاہیے ملاقات. وہ ملاقات کروا رہا ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے بقول عمران خان کے کہ جنرل باجوہ صاحب نے کہا عمران کو کہ تم کے پی کے اور پنجاب اسمبلیاں توڑ دو, اور جو شخص مسلسل طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اس کی حکومت گرائی, پہلے تو کہتا تھا کہ امریکہ نے گرائی, پھر آخر ایک نتیجے پہ آیا کہ جنرل باجوہ نے اس کی حکومت گرائی, پھر وہ اس کے مشورے پہ وہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی حکومتیں ڈیزالو کر رہے ہیں. ایک یہ بات کہ یہ مشورہ جنرل باجوہ نے اگر دیا تو کیوں دیا, سوال نشان ہے. اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب عمران خان سے کیوں ملے ایوان صدر میں, یہ ایک اور سوال نشان بنتا ہے. پھر ایک اور چیز کہ بقول عمران خان کے اس نے جنرل باجوہ کے کہنے پہ خیبر پختونخوا کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑی, تو کیا سپریم کورٹ اس پورے غیر آئینی سازش پہ کہہ سکتی ہے کہ جی الیکشن کروائے جائیں, اور کیا وہ انکانسٹیٹیوشنل جو اسمبلی ٹوٹی کیا ان کی کوئی لیگل ویلیو رہ جاتی ہے نہیں رہ جاتی ہے؟ کیونکہ عمران خان اگر کہہ رہا ہے کہ میں نے آرمی چیف صاحب کے حکم پہ, جو کہ آرمی چیف صاحب کا ڈومین ہی نہیں تھا کہ تم 2 اسمبلیاں توڑ دو, میں نے اسمبلی توڑی, جو غیر آئینی حکم مانا عمران خان نے, تو کیا اس پہ سپریم کورٹ جس طرح بضد ہے اور جس طریقے سے عمران خان کو فیسیلیٹ کیا جا رہا ہے, ان کے راہ میں ان کے لیے ایک راہ ہموار کرنے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے, پوری فلی سپورٹ کی جا رہی ہے, اور جس طرح اب تو چیزیں سامنے آگے, آج والا بھی جو آڈیو لیک آئی ہے ثاقب نثار کی, ثاقب نثار کا پورا رول, جتنا بھی ٹائم وہ چیف جسٹس رہا, جتنے بھی اس نے فیصلے دیے, جتنے بھی کیسز میں اس نے وہ پارٹی بنا, جو سو موٹو نوٹس جتنے اس نے لیے, یہ سارے سوالی نشان بنتے ہیں ان ساری باتوں کے بعد کہ جج کس طریقے سے کسی کو کہہ سکتا ہے کہ جی تم فلانی پٹیشن پڑھو, تم فلانا کشمیر میں جو ہوا ہے اس پہ تم لوگ جو ہے یہ ایکشن لو. کیا یہ ججوں کا کام ہے؟ کیا ججوں کا جو اوتھ ہے یا اس کی اجازت دیتا تھا؟ اور کیونکہ یہ پورا ایک نیکسس تھا جو ہم کہتے ہیں کہ ثاقب نثار پہلے دن سے لے کے عمران خان کے لیے جو اس کو صادق امین کرنا, پھر مخالفوں کے لیے سزائیں دینا, مخالفوں کے لیے وہ مخصوص بینچیں بنوانا, جو پورا سوال ہے وہ مخصوص بینچیں,
جن سے اپنے مرضی کے تمام فیصلے لینا، مخالفوں کی پگڑیاں اچھلوانا، مخالفوں کی کردار کشی کرنا، اس طرح کے کوٹس میں ریمارکس دینا کہ وہ میڈیا میں ہائی لائٹ ہوں، مخالف پارٹیوں کے لیے یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھی، یہ پورا ایک نیکسس تھا. یہ ڈاٹس اگر جوڑے پورا نیکسس تھا، تو کیا یہ نیکسس یہ عوام کو قابل قبول ہو سکتا ہے؟ کیا جتنے بھی فیصلے ساکم نثار نے کیے وہ سارے کے سارے انڈو نہیں ہونے چاہیے؟ جو بھی ڈائریکشن ساکم نثار نے کی، میں تو کہوں گا وہ پی ٹی آئی کا ایک ٹائیگر فورس کا ایک کارکن تھا. اور آج بھی جو لوگ غیر آئینی طور پر عمران خان کی مدد کر رہے ہیں، غیر قانونی طور پر عمران خان کی مدد کر رہے ہیں اپنی کرسیوں کی، جس کے لیے انہوں نے حلف لیے ہوئے ہیں، ان حلف کی باوجود اس حلف کو توڑ رہے ہیں، آئین پاکستان کو توڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایک خود اپنے آپ کو ڈکٹیٹر بنا کے بیٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لوگوں کو امپوز کر رہے ہیں، لوگوں کو حکم دے رہے کہ 1 گھنٹے کے اندر مذاکرات کرو. وہ ہوتے کون ہیں مذاکرات کا حکم دینے والے؟ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، کون سی پولیٹیکل، دوسری پولیٹیکل پارٹی کے لیے، اور کون سے آئین کی شک کے تحت کہہ رہے ہیں؟ آئین پاکستان میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سا آئین پاکستان میں کہتا ہے کہ آپ ڈائریکشن دے کہ فلانی پولیٹیکل پارٹی تم فلانی پولیٹیکل پارٹی سے مذاکرات کرو؟ یہ ساری غیر آئینی کام ہو رہے ہیں، یہ سارے غیر قانونی کام ہو رہے ہیں. اور اس طرح کی آڈیو لیکس کے بعد یہ سارے سوالات پیش ہو رہے ہیں. تو کیا اس ملک میں جو جوڈیشل کو لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پچھلے 7-8 سالوں میں جو آلریڈی جوڈیشری کا جو رول انفارچونیٹلی ایک متنازع رہا ہے، وہ ادارے جو پوری قوم کی ایک امید ہونے چاہیے، وہ ادارے جو پوری قوم کے لیے ایک ہوپ ہونی چاہیے کہ جی ہاں، مجھے اگر میرے ساتھ کوئی فلاں زیادتی کرے گا مجھے فلانی عدالت انصاف ملے گا. وہ انصاف کے ادارے، اس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے لیے نہیں، سب کے لیے کافی عزت ہے. وہ چند لوگ جو اپنے ذاتی پسند ناپسند، سیاسی وابستگی یا کوئی اور بینیفٹس یا کوئی اور مراتیں کے طور پر جو اس طرح کی پارٹیاں بنے ہوئے ہیں اور آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کیا یہ سوالیہ نشان نہیں ہے اس پورے سسٹم پر؟ اور پھر میں کہوں گا کہ عمران خان جو کہ پہلے دن سے پپٹ تھا، جو پتلی تماشا کے طور پر اس کی ڈوریں کہیں اور سے ہل رہی تھیں، پہلے ڈور اس کی کسی اور نے پکڑی تھی، اب کوئی اور اس کی ڈور پکڑنے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے. پہلے کسی اور کی انگلیوں پہ ناچتا تھا، اب کسی اور کی انگلیوں پہ ناچنے کے لیے تیار ہے یہ شخص. اور اس کے ساتھ ساتھ جو صدر پاکستان، اس کا جو رول ہے، یہ ساری غیر آئینی کام ہے. میں کہتا ہوں اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے کہ عارف علوی کے پاس جنرل باجوہ اور عمران خان کی ملاقات، اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. عمران خان کے انٹرویو پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک آرمی چیف کے کہنے پہ، جنرل باجوہ کے کہنے پہ میں نے کے پی کے کی اور پنجاب کی اسمبلی توڑی. اس پہ سو موٹو نوٹس ہونا چاہیے. اور آئین اور پاکستان کی روشنی میں پھر جو قانون بولتا ہے وہ کیا جائے. جبکہ وہاں کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہتا رہا کہ 90% لوگ اسمبلی نہیں چاہتے کہ اسمبلی ٹوٹے، لیکن آپ نے بقول عمران خان کے کہ جنرل باجوہ کہنے پر اسمبلی توڑی. اس پوری سازش کو بے نقاب ہونا چاہیے کہ کون اس وقت ملک میں آئین اور قانون کا تماشا بنا رہا ہے. یہ شخص، اس نے پہلے فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی، اس شخص نے کسی دور میں عدلیہ کو بدنام کرنے کی کوشش کی، یہ اب پورے ملک کو بدنام کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے. یہ پورے پاکستان کا نقشہ پوری دنیا میں جو ہے، یہ جو امیج پیش کر رہا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ یہ، اور میں ہم کہتے ہیں، مجھے کوئی شک نہیں، کسی اور کو شک ہو نہ ہو، اور میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ شخص پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے. اور یہ سازش پاکستان میں نہیں بن رہی ہے، کہیں اور بن رہی ہے، لیکن اس میں مین کردار، اس کا پیڈ ٹاؤٹ عمران خان ہے اس وقت، جو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، ان ہمارے دشمن ممالک کے، اور ان دشمن ممالک کے کہنے پہ پاکستانی اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے، ہماری عدلیہ کو نشانہ بنا رہا ہے. یہ عدلیہ کو بھی استعمال کر رہا ہے، ہمارے دیگر اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے یہ شخص. اور اس شخص
کہ جتنی بھی سازش ہے. اور میں کہتا ہوں اس انٹرویو کے بعد تو عوام نے اس کو جوتے مارنے چاہیے اس شخص کو. اس انٹرویو کے بعد کبھی بولتا ہے جی میرا مرشد جو ہے میری فلانی بیگم ہے. اب میں اس کی پرسنل لائف پہ نہیں جانا چاہتا, مطلب اس شخص کی ذہنیت کیا ہے. تو اس پہ ڈیفینیٹلی ہمیں ریزولوشنز ہیں, اور اس پہ ہم چاہتے ہیں کہ سو موٹو نوٹس ہو, اور اس ملاقات کی مزید تفصیلات سامنے آئیں, اور جو بھی اس ملاقات میں ہوا ہے وہ پبلک کے سامنے مزید ٹرانسپیرنٹ آئے. اس کی ملاقات کا مقصد سامنے آئے, ملاقات کیوں ہوئی, کس کے کہنے پہ ہوئی, اور اس کے بعد جو ہوا ہے ساری چیزوں کو سپریم کورٹ میں اس پہ نوٹس لینا چاہیے. مرزا وہاب صاحب مزید اس چیز پہ بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرجیل صاحب نے کافی تفصیل کے ساتھ تمام گزارشات آپ دوستوں کے سامنے کر دی ہیں. میں بھی کچھ سوالات اس حوالے سے ریز کرنا چاہوں گا. پہلی چیز تو یہ کہ جو لوگ عمران خان صاحب سے چھپ کے ملاقاتیں کرتے ہیں, پوشیدہ گفتگو کرتے ہیں, ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کوئی بھروسہ نہیں 3 مہینے بعد کوئی اور انٹرویو دیں اور پھر آپ کا حوالہ دے رہے ہوں. تو اس لیے وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ضمیر کے مطابق فیصلے نہیں ہونے چاہیے, اس ملک میں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز, پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا پنجاب کی اسمبلی توڑنی آئینی طریقے سے توڑی گئی یا غیر آئینی طریقے سے توڑی گئی. اور میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ گفتگو اگر اس وقت پاکستان میں ہونی چاہیے تو اس متنازع فیصلے کے حوالے سے ہونی چاہیے جو کہ 63A کا فیصلہ عدالتوں کی جانب سے آیا گیا, جس فیصلے کے اندر آئین میں کیا لکھا ہے اور فیصلے میں کیا لکھا ہے اس میں ایک بہت بڑا تضاد ہے. میں بحیثیت ادنا سے سیاسی کارکن کے, ادنا سے قانون کے طالب علم کے یہ سمجھتا ہوں کہ قانون بنانا, آئین سازی کرنا پاکستان کے پارلیمان کا کام ہے, اور صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں آئین بنانے کا اختیار, قانون سازی کا اختیار اس ملک کی متعلقہ پارلیمان کو ہے, اسمبلیوں کو ہے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ کچھ فیصلوں کے ذریعے آئین میں لکھے گئے الفاظ کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اگر عمران خان صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے تو ان کو 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی آئین کو ترمیم کرنے کے لیے. آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں تو ان کو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے آئین میں ترمیم کرنے کے لیے. یہ لوگ لاکھوں کروڑوں ووٹ لے کر آتے ہیں, عوام کے نمائندے ہوتے ہیں, اس کے باوجود وزیر اعظم کا حلف لینے کے باوجود وہ خود بائی 1 stroke آف پین آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں, آئین کی کسی شق کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا ہماری عدالتوں سے فیصلے آئے. نظریہ ضرورت جسٹس ارشاد حسن خان صاحب کی عدالت نے پرویز مشرف کو آئین تبدیل کرنے کی اجازت دے دی تھی, اور ابھی جو 63A کا فیصلہ آیا ہے اس میں جو پروسیجر لکھا ہوا ہے, جو طریقہ کار درج ہے, اس طریقہ کار کو سائیڈ میں رکھ کے ایک فیصلہ سنا دیا گیا. تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کیا عدالتوں کو آئین کو چینج کرنے کی اجازت ہے؟ کیا اس ملک کی تقدیر کے فیصلے عدالتیں کریں گی یا پارلیمان کرے گا, منتخب نمائندے کریں گے؟ آپ آئین کا پریامبل اٹھا کے دیکھیں تو اس آئین ساز اسمبلی نے بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں اس کے اندر, اور وہ الفاظ یہی ہیں کہ فیصلے کون کرے گا؟ عوام کے نمائندے کریں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ آہستہ آہستہ
ان عوامی نمائندوں کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے، ان کو روک دیا جاتا ہے، ان کو کالعدم کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے پہلے جمہوری منتخب وزیر اعظم کو متنازع فیصلے کے ذریعے سزائے موت دے دی جاتی ہے، پھانسی پر چڑھا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے وزرائے اعظم کی منتخب حکومتوں کو ڈسمس کر دیا جاتا ہے۔ پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، اور اب پھر ڈسکوالیفائی کرنے کی مشاورت چل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں دو سوال بڑے اہم کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ قوم کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے افراتفری ختم ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سٹیبلٹی آئے، انسرٹنٹی ختم ہو، اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ کیا قانون سازی، آئین سازی پارلیمان میں ہوگی یا کہیں اور ہوگی؟ کیا قانون سازی، آئین سازی جو پارلیمان سے اکثریت کے ساتھ پاس کی جاتی ہے، اس کو قانون بنے بغیر سسپینڈ کر دیا جائے گا؟ آپ بتائیے کہ قانون سازی کرنے کا ایک پروسیس ہے، ایک قومی اسمبلی ہے، ایک سینٹ ہے، اور سینٹ فیڈریشن کی نمائندگی کرتی ہے، چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے اس کے اندر، وہ قانون سازی کرتے ہیں، کمیٹیز کے ذریعے جاتے ہیں۔ ابھی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے 1 گھنٹے کے اندر۔ تو یار پھر آسان راستہ بنا لیں گے، کیوں پارلیمان کے ذریعے کام کیے جاتے ہیں یہ؟ پھر ایک یہ بھی فیصلہ کسی دن کر دیا جائے کہ سارے فیصلے چیف جسٹس آف پاکستان کرے گا، کہہ دیں گے۔ کیوں لوگ سیاست کرتے ہیں، لوگوں سے ووٹ لینے جاتے ہیں، ان کے مسائل سنتے ہیں، ان کی غمی خوشی میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب آخر میں اس طریقے سے تصدیق کی جائے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ روز اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، روز۔ وزیر اعظم پاکستان ہو، وزیر اعلیٰ ہو کسی صوبے کا، وہ کسی عہدے پر کسی کو اپوائنٹ کر لے تو عدالت سوال پوچھتی ہے آپ نے ڈسکریشن کس طریقے سے استعمال کی ہے۔ سوال یہ، میں آپ کو عدالتی فیصلے بتاؤں گا، جو جج صاحبان ابھی کیس سن رہے ہیں نا، ان کے لکھے ہوئے فیصلے بتاؤں گا کہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ نے یہ وائس چانسلر کو اپوائنٹ کیا، ڈسکریشن کیسے استعمال کر لی؟ بے مثال نظیر ہیں ہماری عدالتوں کی، وہ کہتے ہیں ڈسکریشن نہیں ہونی چاہیے، ڈسکریشن کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شرجیل میمن صاحب وزیر بیٹھے ہیں، ڈسکریشن ان کے پاس نہیں ہونی چاہیے، طریقہ کار ہونا چاہیے۔ لیکن جب پارلیمان کہتی ہے، جب پارلیمان اکثریت کے ساتھ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آئین پاکستان آرٹیکل 176 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا مطلب ہے چیف جسٹس آف پاکستان اور باقی معزز جج صاحبان، یعنی کہ سپریم کورٹ کوئی ایک فرد نہیں ہے، سپریم کورٹ وہ تمام جج صاحبان ہیں جو اس وقت سپریم کورٹ میں آئین کے تحت بیٹھے ہیں، جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے۔ اور آرٹیکل 184 یہ کہتا ہے کہ سپریم کورٹ سو موٹو اختیار ایکسرسائز کر سکتا ہے۔ تو اگر پارلیمان یہ کہتا ہے کہ آئین پاکستان میں یہ لکھا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی ایک فرد نہیں ہے اور سو موٹو لینے کا اختیار سپریم کورٹ کا ہے، اور ایک قانون سازی کرتا ہے، تو قانون بننے سے پہلے اس قانون کی عملداری کو روک دیا جاتا ہے۔ دنیا میں اس کی مثال ملے گی آپ کو؟ میں آپ کو 1979 کا 89 کا اعتزاز احسن صاحب کا کیس کی مثال پیش کرنا چاہوں گا، جو سپریم کورٹ کے 11 جج صاحبان نے فیصلہ دیا 1989 میں، اور انہوں نے کہا کہ ہم قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں، لیکن تمام
آرگیومنٹ سننے کے بعد کہ کیا وہ آئین سے متصادم ہے نہیں ہے، لیکن ہم پری میچور طریقے سے سسپینڈ نہیں کر سکتے. وہ 11 جج صاحبان نے فیصلہ کیا 1989 میں. ہم ایک کامن لا کنٹری ہے، پریسیڈنٹ میٹر کرتا ہے ہمارے ملک میں. وہ 11 جج صاحبان کا فیصلہ انہوں نے سائڈ میں اٹھا کے پھینک دیا. ابھی 8 جج صاحبان نے فیصلہ کر دیا. یہ پورا سینٹ موجود ہے، پوری قومی اسمبلی موجود ہے. ون اسٹروک آف پین سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. اور شاید میری بات کسی کو پسند نہ آئے، لیکن میں آج یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہماری اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، جو کہ ہوتی ہے اور ہونی چاہیے، بیوروکریسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، ہونی چاہیے، تو کیا عدالتوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا وہ 4 جج صاحبان جنہوں نے متنازع فیصلہ ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں دیا تھا، جس فیصلے کے اوپر ایک جج صاحب جنہوں نے خود فیصلہ دیا تھا، جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب، جو بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے، انہوں نے خود ایک ٹی وی انٹرویو میں نہیں کہا کہ وہ فیصلہ غلط تھا؟ کیا اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کیا ارشاد حسن خان صاحب نے، ان کی عدالت نے فوجی عامر کو، ڈکٹیٹر کو، آئین کو امینڈ کرنے کی اجازت دی؟ کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ جو لوگ آج جو ایک آڈیو ٹیپ آئی ہے، میں پرسنلی ان چیزوں کا حامی نہیں ہوں، لیکن یہ کردار لوگوں کا بتا رہی ہے. ایک صاحب ایک کیس میں کہتے ہیں یہ ڈسکوالیفائڈ، دوسرے کو کہتے ہیں صادق اور امین. نسلا ٹاور کے کیس میں کہتے ہیں گرا دو، توڑ دو، مسمار کر دو اس کو. تمہیں کوئی حق نہیں ہے یہاں رہنے کا. اور اسلام آباد میں 1 کانسٹیٹیوشنل ایونیو کو کہتے ہیں کہ اس کو ریگولرائز کر دو. وہ صاحب جو کہتے ہیں کہ NICVD واپس بھیج دو اسلام آباد، جناح اسپتال واپس بھیج دو اسلام آباد. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی کا فقدان ہے. اور آئین کے اندر وہ آرٹیکل 209 کی شک ہے نا، جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ آج تک آپ بتا دیں مجھے، کوئی اگر بتا دے کہ آج تک کسی معزز جج صاحب کے خلاف کارروائی کی گئی ہو. یہاں تو یہ شکوے چل رہے ہیں کہ شاید ریفرنس فائل ہوئے ہوئے لوگوں کے خلاف، وہ ریفرنس ٹیک اپ نہیں ہو رہے. وہ کہتے ہیں نا، ایک اصول ہے، اگر شرجیل میمن صاحب مجھے اپوائنٹ کریں گے کہیں، یا میں شرجیل میمن صاحب کو اپوائنٹ کریں گے، تو یہ سوال کھڑا ہو جائے گا، یہ دوست ہیں، کالنگ ہے، ایک دوسرے کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. اصول ہے انگریزی کا، پرنسپل آف نیچرل جسٹس، نو مین شوڈ بی دا جج آف ہز اون کاز. مجھے اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں، اپنے سے ریلیٹڈ لوگوں کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ میں بائسڈ ہوں گا، میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے کوئی. یہاں پہ ان کے کیس میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ان کی ہے، کرتے بھی یہی ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ آج انہوں نے کہا نا کنٹیمپٹ، فلاں کیس کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ دو. خدا را یہ کنٹیمپٹ ٹائپ ڈرکونین قوانین کو استعمال کر کے لوگوں کی زباں بندی نہ کریں. اس ملک کو آئین و قانون کے تحت چلنے دیں، اور ایک ایسا پاکستان بنائیں جو سب کے لیے برابر ہو، جس کے اندر کوئی تفریق نہ ہو. کسی سیاسی جماعت کے درمیان بھی تفریق نہ ہو، کسی افسر کے درمیان بھی نہ ہو، کسی جج کے درمیان بھی نہ ہو، کسی مزدور کے نام بھی نہ ہو، کسی سیاسی کارکن کے حوالے سے بھی نہ ہو، کسی میڈیا کارکن کے حوالے سے بھی نہ ہو. ایک ایسا پاکستان ہو جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم نے وہ بنا کے دیا. بہت شکریہ.